اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت سے اہل بیت اطہار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مزید اللہ پاک نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے۔ اب اہل بیت اطہار میں کون سی مقدس ہستیاں شامل ہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت چند معنی میں آتا ہے۔ نمبر 1، جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی اولاد پاک۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے جیسے ازواج پاک۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت، نمبر 2، اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3، قرآن پاک کی تعلیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم انہیں نہیں چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ، ایک میری آل۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے پیاری نہ ہو، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری ذات ان کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو۔ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہی نرالی شان ہے، یہ وہ بلند ہستیاں ہیں جن کے نسب جیسا دنیا میں کوئی نسب نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے ایک افضل قسم میں رکھا، پھر ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا تو مجھے ان 3 میں سب سے افضل اور بہترین میں رکھا، پھر ان 3 قسموں کے قبیلے بنائے اور مجھے سب سے افضل اور اعلیٰ قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے سب سے افضل اور بہترین گھرانے میں رکھا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ الغرض رب کائنات نے اہل بیت کو بڑی عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے اور ان کو خاص امتیازات سے نوازا ہے۔